ناظرین، 1857 کی جنگ آزادی کے وقت بہادر شاہ ظفر 82 سال کے تھے جب ان کے سبھی بچوں کا سر قلم کر کے ان کے سامنے انگریز تھال میں سجا کر ان کے سامنے تحفے کی شکل میں لائے تھے۔ میجر ہیڈسن نے ان کے چاروں بیٹوں مرزا غلام، مرزا خضر سلطان، مرزا ابوبکر اور مرزا عبداللہ کو بھی قید کر لیا۔ میجر ہیڈسن نے سبھی چاروں شہزادوں کا سر کاٹا اور ان کا گرم خون چلو سے پی کر ہندوستان کو آزاد کرنے کی چاہ رکھنے والوں سے انگریزوں کے تئیں جنگ اور بغاوت کو جاری رکھنے کا خطرناک وحشیانہ عہد کو بھی جاری رکھا۔ بہادر شاہ ظفر اپنے بیٹوں کے کٹے ہوئے سروں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر درد بھرے الفاظ میں ان کے لیے دعائیں کرتے ہوئے کہا کہ تیمور کی اولاد ایسے ہی سرخرو ہو کر باپ کے سامنے اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد شہزادوں کے کٹے ہوئے سروں کو خونی دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ یہ ایک ایسے شہنشاہ کا تلخ حوصلہ شکن اور خجالت آمیز انجام تھا جس کے پرکھوں نے آج کے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کے وسیع علاقوں پر صدیوں تک شان شوکت سے راج کیا تھا۔ یہ بات درست ہے کہ بہادر شاہ ظفر کے پاس وہ سلطنت نہیں رہی تھی جو ان کے اکبر آباد اعظم یا اورنگزیب عالمگیر کے پاس تھی، لیکن ناظرین اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ان کی پکار پر ہندوستان کے طول و عرض سے لوگ انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس جنگ میں شکست کے بعد مغل شہنشاہ پر غداری کا مقدمہ چلایا گیا اور انہیں قید کر کے برما جلا وطن کر دیا گیا۔ آپ اگر کبھی رنگون جائیں تو آپ کو ڈیگن ٹاؤن شب کی کچی گلیوں کی بدبودار جھگیوں میں بھی آج بہادر شاہ ظفر کی نسل کے خاندان مل جائیں گے۔ یہ آخری مغل شاہ کی اولاد ہے، مگر یہ اولاد آج سرکار کے وظیفے پر چل رہی ہے اور ٹین کے کستروں میں سرکاری نل سے پانی بھرتی ہے، مگر یہ لوگ اس قسم پرسی کے باوجود خود کو شہزادے اور شہزادیاں کہتے ہیں۔ یہ لوگوں کو عہد رفتہ کی دستانیں سناتے ہیں اور لوگ کہہ کے لگا کر رنگون کی گلیوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کی اگلی نسلیں انتہائی قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہی ہیں، جنہیں دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ ان کے اسلاف نے کسی زمانے میں ہندوستان پر راج کیا ہوگا۔ وہیں بادشاہ ظفر جن کے آباء و اجداد نے ہندوستان پر 300 سال تک حکومت کی، وہ وقت کب کا بیت چکا۔ پچھلی نسلوں نے ایک وسیع و عریض سلطنت پر حکمرانی کی تھی، آباء و اجداد کے محلات میں رہتے تھے۔ بہادر شاہ ظفر کی قبر کا نام و نشان نہیں ملتا تھا، لیکن اب اس کی حادثاتی دریافت نے اس صوفی بزرگ، عمدہ اردو شاعر اور تاریخ کے بدنصیب بادشاہوں میں سے ایک کی یاد دوبارہ تازہ کر دی ہے۔ جب 7 نومبر 1862 کو بہادر شاہ ظفر نے میانمار کے شہر رنگون کے خاصہ حال چوبی مکان میں آخری سانس لی تو ان کے خاندان کے گنے چنے افراد ہی ان کے سرانے موجود تھے۔ اسی دن برطانوی افسران نے انہیں رنگون کے مشہور شیوزا گون پیگوڈا کے قریب ایک بے نشان قبر میں دفن کر دیا تھا۔ انگریزوں نے پیروکار کے اٹھ کھڑے ہونے کے خطرے کے پیش نظر ان کی قبر کو بے نشان رکھا تھا، حتیٰ کہ ان کے مرنے کی خبر بھی ہندوستان پہنچتے پہنچتے 2 ہفتے لگ گئے تھے۔ اس کے بعد 100 برس تک ان کی قبر کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ لوگ ان کا نام بولنے لگے، لیکن پھر رفتہ رفتہ ان کا دوبارہ ذکر ہونے لگا۔ دہلی اور کراچی میں ان کے نام پر سڑکوں کے نام رکھے گئے، ڈھاکہ میں ایک پارک بھی ان کے نام سے موسوم کیا گیا۔ لاسٹ مغل نامی کتاب مصنف اور مشہور تاریخ دان ولیم ٹیلر میپل نے BBC کو بتایا کہ وہ خطاط، نامور شاعر اور صوفی پیر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسے شخص بھی تھے جو ہندو اور مسلمانوں کے اتحاد میں یقین رکھتا تھا۔ ہندوستان کے 2 بڑے مذاہب کے اتحاد کی طرف ظفر کا جھکاؤ ایک وجہ خود ان کا خاندان تھا۔ ان کے والد اکبر شاہ ثانی مسلمان جبکہ والدہ لال بائی ہندو راجپوت شہزادی تھی۔ رنگون کے ایک پرسکون علاقے میں واقع بہادر شاہ ظفر کا مقبرہ ہندوستانی تاریخ کے ایک جذباتی اور متلاطم دور کی یاد دلاتا ہے۔ رنگون کے بادشاہوں کو یہ تو معلوم تھا کہ آخری مغل شہنشاہ ان کے شہر میں واقع چھاؤنی کے اندر کہیں نہ کہیں دفن ہے، لیکن درست جگہ کا علم کسی کو نہیں تھا۔